کچھ لوگوں نے حضور کی زیارت کی تھی، کچھ نے نہیں کی تھی، تو کچھ آتے تو نبی پاک کی دستبوسی کر کے بیٹھ جاتے، حضرت ابو بکر سے ہاتھ نہ ملاتے، اور کچھ صرف حضرت ابو بکر سے ہاتھ ملاتے اور حضور سے ہاتھ ہی نہ ملاتے۔ میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو کچھ لوگوں کو نا شبہ ہونے لگا، وہ معاذ اللہ سمجھنے لگے کہ شاید یہی اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت صدیق اکبر یہ کیوں شبہ ہوا؟ تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بولتے بھی اس طرح تھے جو میرے نبی پاک کا طریقہ، بیٹھتے بھی اس طرح تھے جو رسول پاک کا طریقہ۔ کہتے ہیں انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا تو جو امامے کا پیچ حضور کا ڈھیلا رہ گیا تھا ان کا بھی ڈھیلا رہ گیا تھا۔ اس طرح اپنے آپ کو مزاج میں ڈھالا تھا، تو من شدی من تو شدہ، میں اس طرح ڈھالا تھا مزاج میں، اس طرح کے کوئی فرق نہیں نظر آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نا کہ لوگوں کو تو شک ہو رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھ جاتے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ پتہ چلے آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ اٹھے، کندھوں پہ چادر تھی، وہ اتار کے نا تو حضور پہ سایہ کر دیا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے، اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے۔ کیا خوبصورت نقطہ لکھا ہے مفسرین نے، شارحین فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے سر انور پر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ یہ دیا، نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گنبد کا سایہ فرما دیا، قیامت تک گنبد کا سایہ کر دیا ان کے مزار پر انوار۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے، اور ایک اور بات بھی، جو لوگ بہت زیادہ قریب رہنے لگتے ہیں نا وہ ادب آہستہ آہستہ چھوڑنے لگ جاتے ہیں، زیادہ نیڑے رہتے ہیں نا تو پھر آہستہ آہستہ ادب کا معاملہ، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت صدیق اکبر نا بڑا ہی قریب رہتے تھے، اور ان کا قریب رہنا نا نبی پاک پسند بھی کرتے تھے۔ ایک دن نا سرکار نے بیٹھے بیٹھے، شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ القباء میں لکھا ہے، حضور نے بیٹھے بیٹھے صحابہ سے فرمایا، کچھ لوگ بیٹھے رہتے تھے نا، کچھ لوگ زبردستی بوجھ بھی بنتے ہیں نا بعض لوگوں کی طبیعت میں، تو کہنا پڑتا ہے ان سے کہ چلیں مہربانی کریں اب کوئی اور کام بھی کریں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ ایک دن سرکار نے فرمایا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے فرمایا بھی سارا دن نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے سے ملا کرو، وقفے سے محبت بڑھتی ہے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی قریب بیٹھے تھے، وہ بھی سن رہے تھے۔ ظہر سے پہلے بات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر ظہر میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے، عصر میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے، مغرب میں آئے، نماز پڑھی اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ظہر کے بعد بھی حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ دیکھ بھی لیا ہے، آئے بھی ہیں، لیکن فرمایا وہ تو نماز میں آیا تھا نا، ادھر نہیں آیا۔ عصر کے بعد پھر پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ آپ ذرا کبھی اس لذت کو محسوس تو کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح ہے کیا ہو رہا۔ تیسری دفعہ مغرب کے بعد پوچھا انس یار ابو بکر نہیں آیا؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں خادم تک قریب رہتا تھا، میں دوڑا کہ ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ حضور نے 3 دفعہ پوچھ لیا آئے نہیں، کہتے صدیق اکبر دوڑے آئے، حاضر خدمت ہوئی، حضور حکم ہو؟ کہا یار تو سارا دن میرے پاس بیٹھا ہی نہیں، تو آیا ہی نہیں، تو نظر ہی نہیں آیا۔ عرض کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ سنو یار میں کیا اس کا ترجمہ کروں اس بات کا، میں کن لفظوں میں ان جملوں کو بیان کروں، کہاں سے لاؤں وہ کیفیات جو یہاں پوری اتریں۔ حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے، فرمایا ابو بکر کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا، یار کہا تھا کچھ لوگوں سے، تجھے تھوڑی کہا تھا، تو نہ جایا کر، تو یہی رہا کر، تو رہا کر یار، تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے۔ اور یار آپ سمجھے تو صحیح، آپ ذرا محسوس تو کریں، ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن مینوں چسکا پہ گیا رونے دا، ہن مینوں چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ آپ ذرا اس لذت کو تو لیں۔ حضور نے فرمایا تو نہ جایا کر۔ آپ دیکھیں نا میں آپ نے بات سنی ہوئی ہے، صرف اشارہ دینا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ لے جانا اور میری بڑی مقام ہے، حضور تمہیں پتہ ہے میرے بارے میں کیا کیا کہا کرتے تھے، مجھے گنبد میں دفن کر دینا، یہ نہیں کہا۔ فرمایا لے جانا،
दरवाजे पे रख देना। अगर दरवाजा खोल जाए, उन्होंने खाली दरवाजा खोलने की बात की थी तफसीर कबीर सारी पढ़ने में, अगर दरवाजा खोल जाए तो दफन करना, वरना जन्नतुल बकी में, फरमाया मैं इस पे भी राजी हूँ, जन्नतुल बकी में दफन कर देना। लेकिन मौला अली कहते हैं हमने तो सिर्फ रखा था, और हमने अर्ज की हुजूर अबू बकर हाजिर है। उन्होंने कहा था अगर दरवाजा खुद ब खुद खोल जाए तो रख देना। कहते हैं उन्होंने तो सिर्फ दरवाजे की बात की थी, लेकिन गुंबद का सिर्फ दरवाजा नहीं खोला, अंदर से आवाज भी आई, अंदर से आवाज भी आई, ले ओ सजना असा तोड़ नहीं पाई, ले सजना असा तोड़ नहीं भाई। और दरवेश कहने लगे पानी भरन सुहेलियां रंगा रंग कड़े, असी ते भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। आवाज आई देर न करो, हबीब को हबीब के साथ मिला दो, लाओ करीब करो। जितना करीब रहे कुर्बत बड़ी, प्यार बड़ा, बात समेटने लगाऊं, अदब भी बड़ा। और पता किस तरह अदब करते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए एक काफिर कबीले की सुलह कराने, फरमाया देर से आया तो असर पढ़ा लेना। सहाबा को पता था कि जब हुजूर नहीं होंगे तो जमात कौन कराएगा। हजरत बिलाल ने इकामत पढ़ी, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ाने लगे। हुजूर तशरीफ ले आए, लोगों ने हाथ पे हाथ मार के हजरत सिद्दीक अकबर बताया कि आ गए हुजूर। अल्लाह के महबूब के लिए रास्ता बन गया, नमाज के बीच में रास्ता बन गया। सफ़ें तोड़ रहे हैं सहाबा, हुजूर को रास्ता दे रहे हैं। सफ़ें टूटती रही पर नमाज किसी की भी नहीं टूटी। सफ़ें टूटती रही, नमाज नहीं टूटी। हुजूर पहली सफ में पहुंच गए तो जनाब सिद्दीक अकबर ने एक कदम पीछे हटाया। हमने सुना सारी जिंदगी यही है कि हुक्म आ जाए तो वो अदब पर फौकियत रखता है। एक कदम हजरत सिद्दीक अकबर ने पीछे हटाया तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाओ। उन्होंने एक और पीछे हटाया, अबू बकर नमाज पढ़ाओ। तीसरी दफा ना हुजूर ने फिर हुक्म दिया तो वो पिछली सफ में आ गए। वो दूर बैठे थे ख्वाजा गुलाम फरीद, वो कोट मिठन में, कहने लगे नमाज पढ़ा के मैं तैं वल वेखा, नमाज पढ़ा के मैं तैं वल वेखा, मैनू काबा भुल गया भुल गईयां नी सब सौम सलाता, इको यार दा फिक्र पे आई। नमाज पढ़ा के मैं तैं वल वेखा।